बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में क्या चल रहा है? करप्शन है, करप्शन नहीं है, अली अमीन करप्ट हैं, अली अमीन के साथ उनके भाई करप्ट हैं, इस वक्त पूरी कैबिनेट में ढेर सारे लोग करप्ट हैं और सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। ये खबरें चल रही हैं। कुछ मालूमात हैं जो मैंने हासिल की, वो मालूमात मैं आपके सामने रखूंगा। और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिरने जा रही है या नहीं, इमरान खान का फैसला क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये खबर चल रही है कि एक तहरीके अदम एतमाद आएगी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ और अंदर से लोग शामिल होंगे और अली अमीन गंडापुर को हटाकर इन हाउस चेंज लाया जाएगा। ये दावा किया जा रहा है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हम 40 लोगों का ग्रुप हैं, हमारा एक अच्छा बड़ा ब्लॉक है और हमारे साथ ऑपोजिशन वाले भी शामिल हैं और हम अली अमीन गंडापुर को इस ऐवान में शिकस्त दे देंगे, क्योंकि फिर हमारे साथ मज़ीद लोग भी आकर शामिल होंगे। हमें बड़ी ठीक ठाक किस्म की स्ट्रेंथ हासिल है। दूसरी जानिब इस वक्त ये बताया जा रहा है कि 3 अदद ग्रुप हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो काम कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में, बल्कि आज सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद खान जैसे आदमी को, जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, जो बड़े दबंग आदमी हैं, जिन्होंने जेल काटी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग जो उभर कर सामने आए उनमें शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर भी उन्हीं में शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग जिन्होंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना किया वो उनमें शामिल हैं। लेकिन करप्शन के मामलात क्या हैं, ये जो शकील खान का बयान आया और उसके बाद चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ये तमाम मैं आपके सामने रख दूं। इस वक्त शकील खान क्या कह रहे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनके तर्जुमान क्या कह रहे हैं, वहाँ से जारी होने वाले नोटिस क्या बताने, इसको छोड़ दीजिए। जो मालूमात खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद सहाफ़ी, जो मालूमात खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद सोर्सेज मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले बता रहे हैं, वो मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उन सोर्सेज के मुताबिक ही करप्शन ठीक ठाक है। क्या करप्शन हर हुकूमत में होती है? तो हाँ, किसी लेवल तक करप्शन हर हुकूमत में होती है। ये इससे पहले परवेज़ खटक की हुकूमत में भी थी, महमूद खान की हुकूमत में भी थी और अब भी है। लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, जिनसे हमने राब्ता किया, नाम जाहिर ना करने की शर्त पर वो लोग ये बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि करप्शन है, पहले से ज़्यादा करप्शन है। करप्शन का जो परसेंटेज में रेट है, कमीशन का जो रेट है, वो भी बढ़ गया है। अब 15 से 20% कमीशन लिया जा रहा है, ये उनका कहना है। और वो ये कहते हैं कि पहले एक जगह कमीशन होता था, अब 1 से ज़ायद जगहों पर कमीशन होता है। क्वार्टरली पेमेंट्स रिलीज होती थी, अब मंथली पेमेंट्स रिलीज हो रही हैं और करप्शन पहले से ज़्यादा की जा रही है मंथली पेमेंट्स की रिलीज के साथ। इसमें एक और चीज़ हुई है, वो ये है कि इस वक्त ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें एक ग्रुप ये यकीन जाहिर कर रहा है कि हम अली अमीन गंडापुर को रास्ते से हटा देंगे और रास्ते से हटाने के बाद हमारा वजीरे आला आ जाएगा, हम इन हाउस तब्दीली ले आएंगे। तो ये हो पाएगा या नहीं, इस सवाल पर बाद में आते हैं। जब अली अमीन गंडापुर पहले आए इस मनसब के लिए, वजारत आला के मनसब के लिए, तो उस वक्त 3 प्रोबेबल्स थे। एक थे अली अमीन गंडापुर, एक थे शकील खान, ये आतिफ खान ग्रुप का हिस्सा कहलाते हैं, जुनैद अकबर ग्रुप का हिस्सा कहलाते हैं, लेकिन शकील खान इनमें शामिल थे, और मुश्ताक गनी खुद ऐसे लोगों में शामिल थे जो 3 प्रोबेबल्स थे। तो अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो आतिफ खान ग्रुप है ये भी तगड़ा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बताने वाले बताते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से एक मैसेज अंदर फैलाया गया है काबीना में और खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस में, और वहाँ ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है कि अली अमीन को इस ओहदे से नहीं हटाया जा रहा। अली अमीन को हटाने से बेहतर है कि मैं सूबाई असम्बली को तहलील कर दूं,
ہم چھوڑ دیں، نئے انتخابات کی طرف جائیں، ہم یہ کام کریں۔ علی امین گنڈاپور کو میں نہیں ہٹا رہا۔ علی امین گنڈاپور کے پاس اس وقت اسٹرینتھ کیا ہے؟ علی امین گنڈاپور کے پاس اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 90+ کی اسٹرینتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں وہ اپنے دعووں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کے پاس عددی اکثریت موجود ہے۔ تو سچویشن بنے گی کیا؟ علی امین گنڈاپور کیا کر پائیں گے؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ تو اب اس میں آپ سرچ کروں کہ علی امین گنڈاپور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، ابھی جنید خان فارغ ہوئے، شکیل خان فارغ ہوئے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے مطابق علی امین گنڈاپور زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور 3 افراد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ یا تو یہ 3 افراد تینوں کے تینوں وزارت سے محروم ہوں گے، ان میں سے 2 یا 1 وزارت سے محروم ہوگا، اور اگر تینوں وزارت سے محروم نہیں ہوں گے تو بھی وزارت پہ رہیں گے تو بھی ان لوگوں کی وزارتیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، اور ایسی وزارتیں مل سکتی ہیں جہاں انڈیپینڈنٹ بورڈ وغیرہ بیٹھا ہے، فنڈز کے معاملات بھی انڈیپینڈنٹ بورڈ دیکھ رہا ہے، جیسے آئی ٹی کی وزارت ہے، اور وہاں پر جو وزیر ہے اس کے ہاتھ میں مالی معاملات وغیرہ نہیں ہیں تو وہ کچھ خاص کر نہیں پائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کرپشن کی کہانی ہے، کیا یہ کرپشن کی کہانی آپ کو صرف اور صرف خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہے؟ نہیں، بلوچستان میں زیادہ نظر آتی ہے۔ بلوچستان کے بارے میں تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی بتایا تھا کہ وہاں ٹھیک ٹھاک کرپشن ہو رہی ہے، تو وہاں کرپشن نظر آتی ہے۔ پنجاب میں اس وقت یہ حکومت جب آئی تو ان کی کہانی ہی کرپشن کی کہانی سے شروع ہوئی تھی۔ وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے ڈی جی پی آر کے افسران کے ساتھ کیا تھا، اور وہاں رمضان نگہبان پروگرام کی کرپشن والی سٹوری، تو ان کی تو حکومت ہی کرپشن کی سٹوری کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ ٹھیک ٹھاک کرپشن کی سٹوریز ہیں پنجاب کی بھی جو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ سینئر صحافی ہیں رفعت سعید صاحب، یہ اس وقت آج ٹی وی کی جو کور ٹیم ہے اس ٹیم میں شامل ہیں، آج نیوز کی، اور کراچی سے اور پاکستان کے بڑے صحافیوں میں شامل ہیں۔ کراچی سے یہ وہ نام ہے صحافت کا جنہیں آپ کراچی میں صحافت کے ٹاپ 10 ناموں میں شامل کر سکتے ہیں۔ رفعت سعید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں بھی چینج آ سکتا ہے، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، انہیں ہٹا کر کون آئے گا؟ اب اس سلسلے میں بحث ہو رہی ہے کہ کیا ناصر حسین شاہ صاحب آئیں گے یا شرجیل انعام میمن صاحب آئیں گے، کیسے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی تبدیلی کی خبریں ہیں، لیکن یہ خبریں بہت اسٹرانگ نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دعوے بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے وہاں پر خود پارلیمنٹیرینز کی جانب سے کہ وہاں ایسا ایک پیغام آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی چوائس اب بھی علی امین گنڈاپور صاحب ہیں۔ الزام کس پر آ رہا ہے؟ کرپشن کا بہت شدید الزام۔ علی امین گنڈاپور صاحب پہ کرپشن کا الزام ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں رپورٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ الزامات ہیں، اور جو سرکاری ملازمین بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک کرپشن ہو رہی ہے۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم اس کرپشن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے الزامات ٹھیک ٹھاک طریقے سے آتے ہیں فیصل صاحب پر، فیصل امین گنڈاپور صاحب پر، کہ وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے 1-2 فرنٹ مینوں کا نام آتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن پنجاب کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پنجاب میں جو حکومت ہے اسے بڑی طاقتیں حاصل ہیں، ان حاصل طاقتوں کی بنیاد پر پنجاب کی وہ صورتحال نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو ہم نے مسلسل سنا کہ وہاں اندر ایک رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس رفٹ کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ میں آپ کو خود یہ جملہ بتا چکا اس سے پہلے کہ خیبر پختونخوا کے حکمران اور وہاں کے بعض قومی اسمبلی کے پارلیمنٹیرین بھی اچھے بچے بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے جو کوششیں ان کو کرنی ہیں عوام میں، ان کوششوں میں یہ اس طرح سے حصہ نہیں لے رہے جس طرح سے ان کو حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں، یہ اچھے بچے بنے ہوئے ہیں اور یہ حکومت تو چلا رہے ہیں، لیکن یہ حکومت عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق یا اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلا رہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی صورتحال ہے۔ اسی لیے خیبر پختونخوا میں اس حکومت کا گراف گرا ہے، اب یہ گراف مزید گر سکتا ہے۔ یہ جو شیر افضل مروت والی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئی ہے، اس ڈیولپمنٹ کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق اس سے ہے۔ تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں جنید خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، ایک جانب شکیل خان کو ہٹا دیا گیا،
مزید لوگوں کو ہٹانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جنید خان باقاعدہ طور پر گواہی دے رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں کہ شکیل خان جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی وائرل ہو رہا ہے کہ شکیل خان جو ہے وہ بار بار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ایک صوبے میں حکومت بننے دی گئی اس لیے کہ وہاں جو ووٹ ملا اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ وہاں پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، دھاندلی ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا میں تو دھاندلی کے باوجود بھی نہیں روکا جا سکے گا اور نہیں روکا جا سکا۔ خیبر پختونخوا میں آپ جھگڑا صاحب کو دیکھ لیجئے، تو تیمور جھگڑا صاحب کیا بتاتے ہیں کہ ان کو بھی دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ہوا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی واحد حکومت، بہت مضبوط حکومت، اب جو اندرونی لڑائی ہے، گروپنگ ہے، کرپشن ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ حکومت اب خطرے میں ہے۔ کیا شکیل خان کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور کی کرپشن وہ اور ان کا گروپ اس وقت بے نقاب کر کے عمران خان کا اینٹی کرپشن کا علم لے کے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، شکیل خان کی لڑائی یا ان کے گروپ کی لڑائی سیاسی لڑائی ہے۔ ان میں سے ہر گروپ، وہ شکیل خان کا گروپ ہو، مشتاق غنی کا گروپ ہو، علی امین گنڈا پور کا گروپ ہو، وہ اپنی سیاسی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ کرپشن کے خلاف جہاد وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام اپنے اپنے مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں اور یہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایک وزیر ڈی نوٹیفائی ہوا، ایک بندہ اور ڈی نوٹیفائی ہوا، عمران خان تک جیل میں شکایتیں جاری ہیں، عمران خان تک جو معلومات جا رہی ہیں اس کے بعد عمران خان کو چیزیں بتا سکتے ہیں، تو پھر عمران خان کے احکامات باہر آئیں گے۔ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن، عمران خان باہر آئیں گے تو پھر شاید بہتر فیصلہ کر پائیں، لیکن ابھی جو عمران خان کا فیصلہ ہے وہ معروضی حالات میں دستیاب معلومات کی بنیاد پر ہے، جس میں غلطی کا احتمال بھی موجود رہتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔